ناظرین، سومنات کا مندر اتنا بڑا تھا کہ ہندوستان کے سب راجے اس کے لیے جگیریں وقف کرتے اور اپنی بیٹیوں کو خدمت کے لیے وقف کرتے، جو کہ ساری عمر کنواریاں رہتیں اور انہیں دیوداسیاں کہا جاتا۔ ہر وقت 2000 برہمن پوجا پاٹ کرنے کے لیے حاضر ہوتے اور 500 گانے بجانے والی خوبصورت عورتیں اور 300 قوال ملازم تھے۔ سومنات کے بت کی چھت 56 ستونوں پہ قائم تھی۔ وہاں مصنوعی یا سورج کی روشنی کا بندوبست بالکل بھی نہیں تھا، بلکہ حال میں قندیلوں میں جڑے اعلیٰ درجے کے جوہرات روشنی مہیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے دلاور سلطان محمود غزنوی بت شکن نے سونے و چاندی کے چھوٹے چھوٹے بتوں کو روننے کے بعد بادشاہ بت کے سامنے جا کھڑے ہوئے۔ یہ بت 6 فٹ زمین کے اندر اور 9 فٹ زمین سے بلند تھا۔ تو اس دوران شہر کے معزز سمجھے جانے والے ہندوؤں نے منہ مانگی مال و دولت کی پیشکش کی کہ آپ سومنات کے بادشاہ بت کو کچھ نہ کہیں۔ تو سلطان محمود غزنوی کے دیسی دانشوروں نے مشورہ دیا کہ پتھر کو توڑنے کا کیا فائدہ، جبکہ مال و دولت مسلمانوں کے کام آئے گا۔ دوستو، یہی کنویں میں کتے والی سوچ ہمارے آج کل کے حکمرانوں کی ہے کہ جہاد میں کیا فائدہ، ہم اپنی معیشت مضبوط کرتے ہیں۔ سلطان محمود غزنوی نے دیسی دانشوروں کی بات سن کر کہا کہ اگر میں نے تمہاری بات مان لی تو دنیا اور تاریخ مجھے بت فروش کہے گی، جبکہ میری چاہت یہ ہے کہ دنیا و آخرت میں مجھے محمود بت شکن کے نام سے پکارا جائے۔ یہ کہتے ہی محمود بت شکن کی توحیدی غیرت جوش میں آئی اور ہاتھ میں پکڑا ہوا کلاڑا سومنات کے دے مارا تو اس کا منہ ٹوٹ کر دور جا گرا۔ پھر سلطان کے حکم پہ اس کے 2 ٹکڑے کیے گئے۔ ناظرین، تو اس کے پیٹ سے اس قدر بیش و بہا قیمتی ہیرے و جوہرات اور موتی نکلے جو ہندوؤں اور راجوں کی پیش کردہ رقم سے 100 گنا زیادہ تھے۔ محمود غزنوی نے وہ بت بھی توڑا جو فتح مکہ سے ایک رات قبل بنو امیہ کے سردار نے کعبہ سے ٹرانسفر کروایا تھا کہ اسے سنبھال کے رکھنا، ہم لینے آئیں گے۔ وہ تو نہ آ سکے، لیکن بنو ہاشم سے محمود غزنوی ضرور پہنچ کے توڑنے کے لیے۔ یاد رکھے، غیرت مند مسلمان بت شکن ہے، بت فروش نہیں۔ بت شکن سلطان محمود غزنوی وہ ہستی ہیں جو ظاہر شاہ کی حکومت میں سن 1974 کو زلزلہ آیا، محمود غزنوی کی قبر پھٹ گئی۔ منتظمین نے قبر کو ٹھیک کرنے کے لیے پوری قبر کھول دی۔ ان کو مرے ہوئے 1000 سال ہو گئے تھے۔ ان کی قبر میں عجیب منظر تھا کہ ان کا کفن تک میلا نہیں ہوا تھا۔ 1000 سال بعد بھی ان کا کفن ویسے کا ویسا ہی تھا۔ ان کا ہاتھ سینے پہ تھا اور کفن سینے سے کھلا ہوا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے انہیں آج ہی کوئی قبر میں اتار کر گیا ہو۔ ان کے ہاتھ کو ہاتھ لگایا تو وہ نرم و نازک تھا۔ ساری دنیا میں اس بات کی خبر پھیل گئی۔ اللہ پاک کے دین، ملک و ملت کی حفاظت کرنے والوں کو اللہ پاک دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بلند مقام عطا کرتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل نیک کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو دوستو، ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر دینا۔ اگر ہمارے چینل پہ ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ کسی اور ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ شکریہ۔